ایک عورت کبھی آپ کے سامنے کھڑے ہو کر یہ نہیں کہے گی میں تمہاری طرف کھنچی چلی آ رہی ہوں، آگے بڑھو۔ ایسا حقیقت میں نہیں ہوتا۔ عورتیں لفظوں سے کم اور اشاروں سے زیادہ بات کرتی ہیں، اور اگر آپ ان اشاروں کو پڑھنا نہیں جانتے تو اکثر وہ موقع آپ کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے بغیر یہ سمجھے کہ ہوا کیا تھا۔ سچ یہ ہے کہ عورت کی اصل گفتگو اس کے الفاظ میں نہیں، اس کے انداز میں ہوتی ہے، اس کے ہاتھوں میں، اس کی نظریں، اس کی حرکتیں، اس کا خود کو چھونا، یہ سب کچھ بہت کچھ کہہ رہا ہوتا ہے۔ زیادہ تر مرد یہی بات سمجھنے میں ناکام رہتے ہیں۔ ہمیں ہمیشہ یہ سکھایا گیا کہ عورت کی بات سنو، لیکن کبھی یہ نہیں سکھایا گیا کہ عورت کے خاموش اشاروں کو کیسے سمجھا جائے، اور یہی وجہ ہے کہ بہت سے مرد ان لمحوں کو کھو دیتے ہیں جہاں عورت دراصل انہیں اپنے قریب آنے کی اجازت دے رہی ہوتی ہے۔ آج میں آپ کو وہ اشارے بتانے والا ہوں جو عورت اس وقت دیتی ہے جب وہ کسی مرد کی طرف دل سے مائل ہو، اور یقین مانیں یہ عام باتیں نہیں ہیں، یہ انسانی نفسیات، رویوں اور حقیقی مشاہدات پر مبنی ہیں۔ سب سے پہلا اشارہ، بال۔ اگر کوئی عورت آپ کے سامنے بار بار اپنے بالوں کو چھو رہی ہے، انگلیوں میں لپیٹ رہی ہے، ایک طرف کر رہی ہے، تو یہ صرف عادت نہیں ہے، یہ اس کے اندر پیدا ہونے والی بے چینی ہوتی ہے جو آپ کی موجودگی سے جنم لیتی ہے۔ جب عورت کسی مرد کی طرف کھینچتی ہے تو اس کے ہاتھ غیر ارادی طور پر بالوں کی طرف جاتے ہیں، خاص طور پر اگر وہ اپنے بال ایک طرف کر کے گردن نمایاں کرے۔ یہ خاموش انداز میں توجہ مانگنے کا طریقہ ہوتا ہے، اور گردن یہ اگلے اشارے کی طرف لے جاتی ہے۔ اگر وہ بات کرتے ہوئے اپنی گردن یا ہنسلی کو ہلکی سی چھوئے تو یہ ایک بہت گہرا اشارہ ہے۔ گردن جسم کا حساس اور نازک حصہ ہے، اسے نمایاں کرنا اعتماد اور قربت کی علامت سمجھا جاتا ہے، یعنی وہ آپ کے ساتھ خود کو آرام دہ محسوس کر رہی ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اکثر عورتوں کو خود بھی احساس نہیں ہوتا کہ وہ ایسا کر رہی ہیں۔ اب اگلی بات، اگر وہ اپنے ہونٹوں کو چھوئے، ہلکے سے دانتوں میں دبائے، یا آپ سے بات کرتے ہوئے ان پر روغن لگائے، تو یہ محض اتفاق نہیں، وہ آپ کی توجہ اپنی طرف کھینچ رہی ہوتی ہے۔ عورتیں فطری طور پر جانتی ہیں کہ مرد چہرے کے کن حصوں پر زیادہ توجہ دیتے ہیں، اس لیے جب وہ اپنے ہونٹ نمایاں کرتی ہے تو وہ دراصل ایک خاموش دعوت دے رہی ہوتی ہے۔ اب ایک ایسا اشارہ جسے اکثر مرد نظر انداز کر دیتے ہیں، اگر وہ اپنی زنجیر، انگوٹھی یا بالیوں کے ساتھ کھیلنے لگے تو سمجھ لیجئے اس کے اندر جذباتی ہلچل پیدا ہو چکی ہے۔ جب انسان کسی کی طرف مائل ہوتا ہے تو ہاتھوں میں ایک عجیب بے قراری آ جاتی ہے، اسی لیے عورت بار بار کسی چیز کو چھوتی ہے تاکہ اپنے اندر کی کیفیت کو سنبھال سکے، اور اگر اس کے ہاتھ بار بار گلے کے قریب موجود زنجیر تک جا رہے ہوں تو یہ اور بھی واضح اشارہ ہے۔ اب آتے ہیں اس مرحلے پر جہاں بات مزید صاف ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی عورت گفتگو کے دوران آپ کے بازو، ہاتھ یا کندھے کو چھو لے تو یہ معمولی بات نہیں، کیونکہ ایک عورت ہر مرد کو چھونے میں آسانی محسوس نہیں کرتی، یہ قربت پیدا کرنے کا اشارہ ہوتا ہے۔ اور یہاں ایک بات ہر مرد کو سمجھنی چاہیے، اگر عورت آپ کو چھوئے اور آپ بالکل بے حس کھڑے رہیں تو اکثر وہ اندر سے مایوس ہو جاتی ہے، اسے محسوس ہوتا ہے کہ اس کے اشارے کو سمجھا ہی نہیں گیا۔ اس لیے اگر ایسا ہو تو کم از کم مسکرا کر رد عمل ضرور دیں، اپنی توجہ ظاہر کریں۔ اب ایک بہت باریک مگر طاقتور اشارہ، اگر وہ آپ کے سامنے بیٹھ کر گلاس یا کپ کے کنارے پر انگلی پھیر رہی ہو تو یہ صرف لاشعوری
شعوری حرکت نہیں ہوتی، وہ اپنی اندرونی کشش کو کسی چیز کے ذریعے ظاہر کر رہی ہوتی ہے، خاص طور پر اگر وہ یہ سب کرتے ہوئے آپ کی آنکھوں میں دیکھ رہی ہو۔ اگر وہ آپ کے سامنے اپنے کپڑے درست کرنے لگے، آستینیں سیدھی کرے، خود کو بہتر دکھانے کی کوشش کرے، تو وہ دراصل آپ کے لیے خود کو خوبصورت بنا رہی ہوتی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ آپ اسے اپنی بہترین صورت میں دیکھیں۔ اور اب آخری اشارہ جسے زیادہ تر مرد غلط سمجھتے ہیں، اگر کوئی عورت اپنی تھوڑی ہاتھ پر رکھ کر آپ کی طرف بات سن رہی ہو یا اپنے چہرے کو سہارا دے کر آپ کی طرف دیکھ رہی ہو، تو اکثر مرد سمجھتے ہیں کہ وہ اکتا گئی ہے، حالانکہ حقیقت اکثر اس کے برعکس ہوتی ہے۔ وہ دراصل اپنے چہرے کو نمایاں کر رہی ہوتی ہے تاکہ آپ اس کی آنکھوں، مسکراہٹ اور تاثرات پر توجہ دیں۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب عورت آپ کے ساتھ خود کو محفوظ اور آرام دہ محسوس کرے۔ اصل بات یہ ہے کہ عورت بہت کچھ بولے بغیر کہہ دیتی ہے، اور جو مرد ان اشاروں کو سمجھ لیتا ہے وہ عورت کی خاموش زبان سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ اس لیے اگلی بار اگر کوئی عورت اپنے بالوں سے کھیلے، گردن چھوئے، زیور کے ساتھ کھیلتی رہے یا آپ کی طرف دیکھتے ہوئے اپنی تھوڑی ہاتھ پر رکھے، تو صرف خاموش تماشائی مت بنیے، سمجھیے کہ اس کے دل میں کچھ چل رہا ہے، کیونکہ اکثر عورت آدھا راستہ خود طے کر چکی ہوتی ہے، باقی آدھا صرف مرد نے طے کرنا ہوتا ہے۔